بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم۔ مورنگا فوڈ لودھراں کے پلیٹ فارم سے حکیم محمد اسماعیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں تو ان کا جو علاج ہے وہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق کیا جائے، اور اس میں کافی حد تک شفا بھی ہے اور فوری شفا ہے، مطمئن ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ البتہ طب نبوی میں بھی اگر ہم اپنی مرضی کریں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کے گھر تشریف لے گئے، کسی کے باغ میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہ حدیث پاک میرے سامنے آ گئی ہے، ابن ماجہ، ترمذی شریف، ابو داؤد، امام احمد، اور اس کے علاوہ کافی مشہور حدیث ہے۔ حضرت ام المد بنت قیس انصاریہ، یہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ کے ہمراہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو بیماری کی وجہ سے کمزور اور ناتواں تھے۔ ہمارے یہاں کھجوروں کے گوشے لٹکے ہوئے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر وہ کھجوروں کے گوشوں کے توڑ توڑ کے کھانے لگے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ چون چون کر کھانے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم بہت ناتواں ہو، بیمار ہو۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، تم نہ تو یہاں تک تم یہ کھجوریں نہ کھاؤ۔ تو وہ بیان فرما کرتی ہیں کہ میں نے جو اور چقندر کے کچھ ملا کے کچھ کھانا تیار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے لے لو، یہ تمہارے لیے بہت نفع بخش ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مذکور ہے کہ اس میں لگ جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ وہ بیمار تھے تو کھجوروں کو منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور موقع پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں درد تھا، یا آنکھ دکھ رہی تھی، یا آشوب چشم تھا، تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے تو کھجوریں کیوں کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر مذاقاً فرمایا، مذاق تو ہوتا تھا ان کا ماشاءاللہ، یا تو جو میری آنکھ دکھ رہی ہے میں اس دار سے کھجور نہیں چبا رہا، دوسری چبا رہا ہوں۔ تو اس لیے سرکار دو عالم بھی اس میں مسکرا پڑے۔ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بدن کو فربہ کرنے کے لیے، یہ بھی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، پہلے آپ سمارٹس تھیں، پھر بعد میں آپ کا جسم پھول گیا تھا، آپ تندرست ان کے موٹی ہو گئی تھی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک کمی پیش معاف فرمائے۔ تو میں ہر صورت ہر قسم کے نسخے استعمال کیے، مگر فربی یا فرحبی نہیں آئی، مگر جب میں نے کھجور اور ککڑی کا استعمال کیا تو میرا بدن گداز ہو گیا اور میرا جسم فربا ہو گیا۔
اب اس حدیث پاک میں یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حدیث پاک سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی ہم چیز کھاتے ہیں اس کو مزاج کے مطابق کھائیں۔ بالفرض اگر ہم کھجور کھا رہے ہیں، کھجور کا مزاج جو ہے وہ گرم اور خشک ہے۔ گرم اور خشک کو جب ہم ککڑی کے ساتھ کھائیں گے یا تربوز کے ساتھ کھائیں گے تو وہ جو تربوز کا مزاج ہے وہ سرد اور تر ہے، گرم خشک سرد تر، وہ اس کی گرمی دور کرے گا، وہ اس کی سردی دور کرے گا، وہ اس کی تری دور کرے گا، وہ اس کی خشکی دور کرے گا۔ ان کے وہ پھر غذا، وہ جو مزاج ہے وہ ہو جائے گا معتدل، وہ کھائیں گے تو بندے کو فوری فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کا جگر کام نہیں کرتا، جگر خون بنانا بند ہو گیا ہے، یا فیٹی لیور ہے، یا اس بندے کو کمزوری ہے، اعصابی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، تو وہ بندہ کھجور کے ساتھ ککڑی یا پھر تربوز کا استعمال کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو شفا ہوگی۔ حدیث پاک بھی میرے سامنے آ گئی ہے کہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ، یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھجور اور ککڑی جو خربوزے کی قسم ہوتی ہے وہ ساتھ استعمال فرما رہے تھے۔ کھجور جو ہے وہ دوسرے درجہ میں ہاڑ طب ہے، ہاڑ رطب ہے، اور یہ گرمی خشکی کا پیدا کرتی ہے، اور جو ککڑی ہے وہ سرد خشک ہے، تو اس سے مزاج متبادل ہو گیا۔ پھر فرمایا اگر تم اکیلی کھجور کھاؤ گے تو اس زیادہ کھجور کھانے سے سر کا درد بھی پیدا ہوتا ہے، درد مثانہ بھی پیدا ہوتا ہے، دانتوں کے لیے بھی ضر رساں ہے، اور ککڑی کے ساتھ ملا کے جب کھاؤ گے، تربوز کے ساتھ ملا کے کھاؤ گے پھر یہ آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اسی طرح جو تربوز ہے یا جو ککڑی ہے، خربوزے کی جو قسم ہوتی ہے جسے ہم وہ بھی کہتے ہیں کھکڑی اس کو کہتے ہیں، کہ وہ پیشاب لاتی ہے، درد مثانہ کو دور کرتی ہے، اور جو اس میں گردے مثانہ میں پتھریاں ہوتی ہیں ان کو بھی نکالتی ہے۔ جو مریض ہے، اب جو ہمارے حکیم صاحب تھے وہ حارث بن کلدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے جن کو سرکار کل عالم نے فرمایا کہ یہ بہترین حکیم ہے ہمارے مدینہ میں۔ حارث بن کلدہ ثقفی کا قول ہے کہ سب سے جو بڑا علاج ہے وہ پرہیز ہے۔ سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ پرہیز ہے۔ اور اطباء کے نزدیک پرہیز کا مطلب یہ ہے کہ تندرست کو زر سے بچانا، ایسا جیسے مریض اور ناتواں کمزور کے لیے مضر چیز کا استعمال کرانا ہے۔ یعنی کہ وہ جو ہمارے حکیم صاحب ہیں، جو حکیم صاحب تھے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جو زیادہ بہترین جو علاج ہے وہ پرہیز ہے۔ اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بھی نا سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 6 میں وہ ہمیں چھوڑ دیا ہے پرہیز کے بارے میں کہ تم سفر میں ہو، یا تم بیمار ہو، یا سفر میں ہو، سفر کر رہے ہو، یا تم میں سے کوئی پخانہ سے واپس آئے، یا تم نے عورتوں سے جماع کیا ہو، تم کو اگر پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تیمم کو جو طریقہ ہے وہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ تو یہاں مریض کو پانی سے پرہیز کی ہدایت ہے، اس لیے کہ مریض کو اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس میں ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث پاک کا ایک راوی ہے، وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، آپ کے آگے روٹی اور کھجور رکھی تھی، کھجور اور روٹی رکھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا کہ قریب آ جاؤ اور کھاؤ۔ میں نے ایک کھجور اٹھائی اور کھانے لگا۔ آپ نے فرمایا تم کھجور کھا رہے ہو
جبکہ تم کو اشوب ہے، تمہیں اشوب کی بیماری، اشوب چشم ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دوسری جانب، میں دوسری جانب سے کھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ مسکرا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا میں محفوظ رکھتا ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا میں محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ تم میں کوئی اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو دنیا سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں جو ہمیں جو طبیعت ملی ہے، ایک اور روایت میں بھی ہے کہ تم اپنے مریض کو زیادہ مجبور نہ کرو کھانے کے لیے۔ میں اکثر ویڈیو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس مریض کو اللہ کھلاتا بھی ہے اور اللہ پلاتا بھی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 1429۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی تیمارداری فرمائی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا کھانے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھی کی روٹی، یا دوسرے لفظوں میں کہا کہ کیک۔ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا جس کے یہاں گھی کی روٹی موجود ہو وہ اس کو دے۔ پھر فرمایا جب تمہارے مریض کو کسی چیز کی رغبت ہو تو اسے کھلا دیا کرو۔ اس حدیث میں ایک لطیف طبی حکمت مضمر ہے کہ مریض کو جب بھی کسی چیز کے کھانے کی پوری رغبت ہو یا خواہش ہو تو مریض کو وہ چیز کھلاؤ۔ یہ ہمارے نبی پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر طبیب اس کو منع بھی کرتا ہے، حکیم ڈاکٹر اس کو منع بھی کرتا ہے، تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو مریض یہ حدیث پاک ہے کہ جب وہ مریض نے کہا جی میرا کھانے کا جی چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو وہ چیز منگوا کے دی، پرووائڈ کی، کیونکہ فرمایا کہ جس چیز سے مریض کو شفا ملنی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی محبت مریض کے دل میں بھر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے حدیث پاک آج ہم نے غور کیا کہ کھجور کو اکیلا کھانے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اگر کھکڑی کے ساتھ کھائیں گے یا تربوز کے ساتھ کھائیں گے تو ہمیں فوری فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو طب نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔